وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جس زمانے میں موجود ہیں، جن وقتوں میں موجود ہیں، جس سیزن میں موجود ہیں، جس موسم میں موجود ہیں، اس موسم میں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ دو طرح سے لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ دو طرح سے لوگ حقوق العباد کے حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ دو طرح سے لوگ، دو معاملات میں لوگ حقوق العباد کے حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ موسم بارشوں کا ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں بارشوں کا موسم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں کم ہے، کہیں ختم ہو گیا، کہیں مسلسل ہے۔ بہرحال یہ بارش کا موسم ہے، اور بارش کے موسم میں جہاں اور حقوق العباد ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، ویسے ہی ایک خاص حقوق العباد ہے جو ہم تلف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے راہگیروں کے حقوق۔ ظاہر ہے کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو سڑکیں گیلی ہوتی ہیں، کیچڑ ہے، پانی ہے، گندے پانی ادھر ادھر بہہ رہے ہوتے ہیں، ندی نالے سب بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حال میں ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے کاموں پہ بھی جانا ہے۔ کسی نے دفتر جانا ہے، کسی نے مدرسہ جانا ہے، کسی نے جامعہ جانا ہے، کسی نے فیکٹری جانا ہے، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بارشوں کا سیزن زیادہ طویل ہو جائے تو 2-3 دن سے زیادہ تو بندہ چھٹی نہیں کر سکتا، اسے اپنی زندگی کو معمول میں لانا ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو اس بارش والے موسم میں ڈالتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو گاڑی چلاتا ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہو یا رکشہ چلا رہا ہو، آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے بارش کے موسم میں کیسے راہگیروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم ترجیح نہیں دیتے، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم اس بات کی جانب توجہ نہیں کرتے کہ سڑک چلتے ہوئے راہگیروں کے بھی حقوق ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہم بھی اسی راہ میں ہیں، آپ بھی ہیں، جب چلتے ہوئے آپ جائیں، اچانک سامنے سے کوئی بائک والا آتا ہے، کوئی گاڑی والا آتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے نکل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کی گاڑی کے پیچھے کے پہیے میں جو مڈ گارڈ لگی ہے وہ اتنی قابل نہیں ہوتی، وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ گندگی کو روک سکے، تو اب وہ گندگی براہ راست پیچھے والے کو لگتی ہے اور اس کا پورا حلیہ بگڑ جاتا ہے، پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان چیز ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس وقت وہ شخص کتنی اذیت میں ہوتا ہے، کس قدر پریشانی میں ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص جب صبح کے وقت اپنے اپنے کاموں میں نکلتا ہے نا، تو صاف ستھرے ہو کر نکلتا ہے، نہا دھو کر نکلتا ہے، اجلے کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر نکلتا ہے۔ اب اسے وقت پر پہنچنا ہے، اپنے آفس میں پہنچنا ہے۔ راستے میں اگر کسی گاڑی والے کی وجہ سے، کیچڑ لگنے کی وجہ سے اس کا کپڑا خراب ہو گیا، تو اب اس کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اسی میلے اور گندے کپڑے میں آفس جائے تو دن بھر وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا رہے گا، یا پھر وہ اپنے واپس گھر لوٹے اور گھر لوٹنے کے بعد اپنے آپ کو صاف کرے، نیا کپڑا پہنے، اگر نہیں ہے نیا کپڑا استری کیا ہوا نہیں ہے تو دوبارہ وہ استری کرے اور پھر پہن کر وہ نکلے۔ اب اس اثنا میں ہوگا کیا؟ دو باتیں ہیں جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ وقت پر اپنے کام پر پہنچے گا نہیں، جس کی وجہ سے اس کے کام میں حرج واقع ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وقت پر کام پر نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا وقت جو گھر میں لگا رہا ہے اور پھر جا رہا ہے، تو دیر ہونے کی وجہ سے جو ذہنی ٹینشن اور جو الجھن ہوگی وہ اس کے لیے الگ ہے۔ اور یہ اس سب کی ذمہ داری کس پر ہے؟ فقط ایک شخص پر اس کی ذمہ داری ہے جس نے اس کے کپڑے گندے کیے، فقط اس وجہ سے کہ اس نے اپنی گاڑی کے مڈ گارڈ کو اتنا اچھا نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی محفوظ رہ سکے
اور پیچھے والے بھی محفوظ رہ سکیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان چیز ہے؟ راہگیروں کے حقوق یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور جہاں اللہ اس کے رسول نے اور حقوق کو بیان کیا، اس کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، بارش کے موسم میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، اپنی گاڑی کو اس قابل رکھنا کہ کچرے کیچڑ وغیرہ کی جگہ میں جب ہماری گاڑی چلے تو پیچھے والے کو تکلیف کا باعث نہ ہو، پیچھے والے اس سے نقصان نہ لیں، یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ ہم ان چیزوں میں غفلت کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول کے نظر میں ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی اگر رب پکڑ چاہے، چھوٹی نیکی میں اسے اجر دے دے، چھوٹے گناہ میں اللہ اگر چاہے تو پکڑ دے دے۔ کس طرح ہے؟ چنانچہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب تنبیہ المخترین میں، انتہائی عمدہ کتاب ہے، صوفیاء کرام اور ہمارے مشائخ کے اخلاق پر مبنی یہ کتاب ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وہب بن منبہ، یہ تابعین میں سے ہیں اور بہت ہی پرانے بزرگ گزرے، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یقول تاب شاب من بنی اسرائیل عن جمیع المعاصی، ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا، تو بڑا گناہگار تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے توبہ کر لی، کوئی بات اس کے دل میں لگی، اس نے توبہ کر لی اور اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گیا۔ ثم صار یتعبد فعبد اللہ 70 سنہ، پھر وہ اللہ کی بندگی کرنے لگا، یہاں تک کہ 70 سال تک وہ اللہ کی عبادت اس حال میں کرتا رہا، لا یفطر ولا ینام، نہ وہ دن میں کھاتا نہ وہ رات میں سوتا، دن میں روزے سے رہتا، رات بھر قیام کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، بندگی کرتا، اور اپنے گناہ کو یاد کر کے اس نے اپنے آپ کو یہ سزا دی ولا یستظل بظل، کہ وہ کبھی بھی سائے میں نہیں رہے گا، وہ اپنے آپ کو دھوپ میں رکھتا، اپنے آپ کو سزا دیتا، فقط اس لیے کہ تم نے اتنے عرصے رب کی نافرمانی کی ہے۔ ولا یأکل سمینا، اور اس نے زندگی میں کبھی پھر گوشت نہیں کھایا، جب سے اس نے توبہ کر لی، عمدہ غذا نہیں لی، گوشت نہیں کھایا۔ فلما ماتا، جب وہ مر گیا، رآہ بعض اخوانی فی المنام، اس کے بعض لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، فقال لہ، اور پوچھا اس سے، ما فعل اللہ بکا، ماذا فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، اس نے کہا، حاسبنی ثم غفر لی کل ذنب، اللہ نے میرا حساب لیا اور حساب لینے کے بعد توبہ کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور فرمایا الا عودا خللت به اسنانی بغیر اذن صاحبہ، سوائے ایک تنکے کی وجہ سے جو میں نے اس تنکے والے کی اجازت کے بغیر ایک تیلی لے لی تھی اور اس سے میں نے خلال کر لی تھی، اس خلال کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، اور کہا کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، ایک تیلی ہی ہے، ایک تنکا ہی ہے، لیکن تم نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر تم نے دیا اور تم نے خلال کیے، لہذا یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اب تم جنت میں جانے سے روک دیے جاؤ گے، کب تک؟ جب تک وہ بندہ یہاں نہ آ جائے اور تمہارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا مجھے جنت سے روک دیا گیا فقط اس تیلی کی وجہ سے، اس تنکے کی وجہ سے، فانا محبوس عن الجنہ بسببہ الی وقت ھذا، تو اس وقت سے لے کے اب تک میں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوں۔ تو ایک تیلی کی کیا حیثیت ہے، ایک تنکے کی کیا حیثیت ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اگر رب پکڑنے میں آئے تو اس طرح سے اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں راستہ چلتے ہوئے جب ایک تیلی سے رب ذوالجلال کس قدر پکڑ فرماتا ہے، حالانکہ یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح بارش کے زمانے میں جب ہم اپنی گاڑیوں کو صحیح طور پر رکھتے نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری گاڑی جب چلتی ہے پیچھے والے کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کیچڑ لگ جاتے ہیں، گندے پانی سے اس کا جسم آلودہ ہو جاتا ہے، تو جو رب ایک تیلی کی وجہ سے پکڑ کر سکتا ہے تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لہذا خاص طور پر بارشوں کے سیزن میں میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں، اب دیکھیے ہماری نااہلی اور غفلت کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، یہ فقط ترجیح نہیں ہے۔ 50,000 کی گاڑی اگر ہم رکھ سکتے ہیں تو 5 روپے کی دمچی نہیں لگا سکتے؟
آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنے گاڑی کی مڈ گارڈ کو صحیح طور پر ہم اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فقط یہ ہے کہ غفلت ہے اور ترجیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو میری گاڑی سے متاثر ہوا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو رب ایک تیلی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی غفلت کی وجہ سے بارش کے سیزن میں آپ کی گاڑی سے اڑنے والے کیچڑ کی وجہ سے کسی کے کپڑے خراب ہو جائیں اور جب آپ جنت میں جانے لگیں تو آپ کو روک دیا جائے اور کہا جائے کہ تم نے یہ حقوق العباد تلف کیے اور یہ راہگیروں کے حقوق تم نے تلف کیے، لہذا تم رک جاؤ۔ جن جن کے حقوق تلف ہوئے ہیں اب وہ مریں گے، پھر یہاں آئیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، پھر جنت میں جاؤ گے، تو ہمارے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہوگا۔ لہذا اس سے ہمیں رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، بالخصوص بارشوں کے سیزن میں اور بالعموم پورے موسم میں، اس لیے کہ اب ہمارے لیے یہ احتیاط فقط بارش کے موسم میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں ہر گلی کوچے میں پورے سال ہی بارش کا سماں ہوتا ہے۔ کسی بھی گلی میں جائیں، کسی بھی سڑک میں جائیں، آپ کو پانی کھڑا ملے گا، گندے پانی بہتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو اب یہ فقط تو پہلے تو بارش کے زمانے میں احتیاط کی بات تھی، لیکن اب ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اب ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ جب ہر جگہ ہے تو ترجیحی بنیاد پر غفلت سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کا علاج کیجئے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی گاڑی کو اس طرح رکھیے، چاہے آپ بائک رکھنے والے ہیں، چاہے آپ رکشہ رکھنے والے ہیں، چاہے آپ بڑی گاڑی رکھنے والے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ جب آپ راستے پر چلیں تو راہگیروں کو نہ آپ سے تکلیف پہنچے، نہ اور راہگیروں کو آپ کی گاڑی سے تکلیف پہنچے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے، رب ذوالجلال بہت ہی باریک بین ہے، وہ لطیف ہے۔ اسی کے تحت امام شعرانی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلاسن فی سلاسن، ان اللہ تبارک و تعالی اخفا سلاسن فی سلاسن، اللہ نے تین چیزوں کے اندر مخفی رکھی ہے۔ اللہ نے تین چیزوں کے اندر مخفی رکھا ہے۔ پھر فرمائے اخفا رضاءہ فی طاعتہ، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت کے اندر مخفی رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کون سی اطاعت میں، کون سی عبادت میں اللہ کی رضا موجود ہے، اللہ بندے کو بخش دے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ہر طرح کی اطاعت کرتا رہے یہ جان کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس اطاعت میں میری بخشش ہو جائے۔ پھر فرمایا وَأَخْفَى سُخْطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، اور اللہ نے اپنی گناہ کے اندر اپنی ناراضگی کو چھپا کر رکھا ہے۔ کون سے گناہ سے رب ناراض ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ہر گناہ کے بارے میں ڈرتا رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے، لہذا ہر گناہ سے رک جائے۔ وَأَخْفَى أَوْلِيَاءَهُ فِي عِبَادِهِ، اور رب نے اپنے بندوں کے درمیان میں اپنے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ جس سے بھی ملے ولی اللہ سمجھ کر ملے، اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ نہ جانے رب نے اپنے بندوں کے اندر اپنے خاص بندوں کو چھپا کر رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس سے ملوں اور وہ اللہ کا ولی کامل ہو اور میں اس سے فیض نہ لے سکوں۔ لہذا ہر بندے سے اخلاق کے ساتھ ملے، ہر بندے سے اس طرح سے ملے کہ اس سے دعائیں کرائے، ہر بندے سے تواضع کے ساتھ ملے، فقط اس لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو۔ فرمائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بڑے گناہوں پر بندوں کو بخش دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ پہ بھی اللہ گرفت فرما لیتا ہے، جیسے اس بندے کی گرفت ہوئی فقط ایک تنکے کی وجہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہوتا ہے، گناہ بندہ کر لیتا ہے لیکن اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لہذا آج میرا پیغام فقط یہی ہے کہ حقوق العباد تلف کرنے سے اپنے آپ کو روکیں، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ راہ چلتے ہوئے راہگیروں کے حقوق آپ پر بھی ہیں اور دوسروں پر آپ کے حقوق موجود ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔
آپ اپنے آپ کو بھی روکیے کہ کسی سے آپ کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے آپ کو بھی اس بات سے روکیے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو رب کی فرما برداری آپ کو ملے گی، رب کی رضا آپ کو ملے گی، اور رب کے فرما برداروں میں آپ کو شمار ہوگا۔ اب یہ تو ہے وہ باتیں کہ انسان اگر حقوق العباد تلف کرے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے، اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے حقوق العباد کی پاسداری کرتا رہے اور راہگیروں کے حقوق کی حفاظت کرتا رہے، حقوق عامہ کو تلف ہونے سے بچاتا رہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی لا ادری لعسى ان تمضی وابقى بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے عرصہ زندہ رہوں گا اور آپ کتنے عرصہ اس دنیا میں ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، کہیں ایسا ہو کہ میں باقی رہ جاؤں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ میں کرتا رہوں اور آپ کے ساتھ جنت میں جا کر مل جاؤں۔ ایسا بھی ممکن ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، حضرت ابو برزہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ آپ کے بعد میں وہ اعمال کرتا رہوں اور رب کی بارگاہ سے مجھے رضا ملے، وہ اعمال مجھے میرے لیے نفع کا باعث ہو۔ فقال رسول اللہ افعل کذا افعل کذا، پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 اچھے اعمال بتائے، اور آخر میں آپ نے فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں رب تم سے راضی ہو جائے، مسلمانوں کے راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیا کرو۔ تو جو مسلمانوں کے راستوں میں تکلیف کا باعث بنے، راہگیروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ رب کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے، وہ رب کی غضب کا شکار ہوگا۔ اور اس حدیث کی روشنی میں جو راستوں میں مسلمانوں کے لیے تسکین کا باعث ہو، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والا ہو جائے، مسلمان راہگیروں کے لیے راحت کا سامان پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں رب ذوالجلال اس سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث، ایک دوسری حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بھی امام مسلم کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، تو راستے پہ اس نے کچھ کانٹے دیکھے، کانٹوں سے بھری ایک ٹہنی دیکھی، فَأَخَّرَهُ، تو اس نے راستے سے وہ ٹہنی ہٹا دی، جس میں کانٹے تھے وہ ٹہنی ہٹا دی، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، تو اللہ نے اس کا یہ اجر دیا کہ اس کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ نے اسے جنت میں داخل فرمایا۔ تو ان 2 احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر ان کاموں پر توجہ دی جائے تو اللہ کی ناراضگی سے بھی ہم بچیں گے اور اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ وہ کام ہے، ہم نے تو کئی بار کہا نا، ہم بے ڈھنگے ہو گئے، نہ ہمیں اپنے گھر میں رہنے کا سلیقہ ہے اور نہ ہی بازار جانے کا سلیقہ ہے، نہ سڑک پر چلنے کا سلیقہ ہے، ہم بالکل بے ڈھنگ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ناراضگی نہ ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ جانوروں کی جیسی زندگی آج کا انسان گزار رہا ہے، جیسے جانوروں کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتی ہے، کوئی قاعدے، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطے نہیں ہیں، ویسی آج کی زندگی میں ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جب وہ راستے پر ہے تو وہی راستے کا بادشاہ ہے، وہی پوری سڑک اسی کی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جب ہم راستے پر چلتے ہیں، جب ہم گلیوں پر چلتے ہیں، جب ہم چوراہوں پر چلتے ہیں، بازاروں پر چلتے ہیں، تو راستوں پر چلتے ہوئے راہگیروں کا حق بھی ہم پر ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ کی رضا ملے گی۔ ورنہ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ تمام فقہاء کرام اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا راہگیروں کے حقوق یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور سختی کے حوالے سے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی زیادہ سختی ہے۔
یعنی آخرت میں پوچھ کے حوالے سے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی زیادہ سختی ہے، اس لیے کہ حقوق العباد بندوں کے حقوق تو بندوں کے سپرد ہوتے ہیں نا، وہ تو رحمان ہے، بڑے بڑے گناہ پہ وہ بخش دے، لیکن بندے جب مد مقابل آئے نا تو پھر وہ کہیں گے کہ میں بخشوں گا نہیں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو آخرت میں کوئی درہم و دینار تو ہے نہیں، تو بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ یہی ہوگا کہ جو میری نیکی ہے اس کو دے دی جائے۔ تو ایسے ہی پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور تھوڑی سی ہم نے بے خیالی کی، بے دھیانی کی، تھوڑی سی غفلت کی، اور آخرت میں ہم پکڑے گئے، کسی کا کپڑا ہم نے خراب کر دیا بارش میں، اب آخرت میں پکڑے گئے اور وہ شخص بھی آ گیا، اس نے کہا کہ بارش کے زمانے میں اس کی گاڑی سے میرے کپڑے خراب ہوئے تھے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ تو وہاں درہم و دینار تو ہے نہیں، تو جو نیکی پلے تھی وہ ہم نے اسے دے دی، پھر ہمارے پاس کیا بچی؟ تو آخرت میں خسران اور نقصان سے بہتر ہے کہ یہی احتیاط کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔